قاتل کا سزا۔ رات کی تاریکی نے پورے گاؤں کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا سوائے ہوا کی سرسراہٹ اور دور کہیں الو کی آواز کے۔ یہ وہ گاؤں تھا جہاں دن میں لوگ ہنستے بولتے اور زندگی گزارتے تھے، مگر رات کو ایک عجیب خاموشی اور خوف چھا جاتا تھا۔ لوگ دروازے بند کر کے چراغ بجھا دیتے اور دعا کرتے کہ وہ رات بخیر گزرے۔ امجد اس وقت گاؤں کے باہر ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا۔ وہ شہر سے واپس آ رہا تھا اور رات دیر ہو چکی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک عجیب سی عورت پر پڑی۔ امجد کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کی سانسیں بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ پوری قوت سے پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، لیکن اس کے قدم جیسے زمین میں جکڑ گئے تھے۔ سامنے کھڑی وہ عورت اب اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کی خالی آنکھوں سے ایک خوفناک سرگوشی نکل رہی تھی۔ تم بھی میرے ساتھ آؤ گے؟ امجد کے جسم میں جیسے جان باقی نہ رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز اس کے گلے میں ہی پھنس گئی۔ عورت کا جسم ہوا میں جھولنے لگا اور اس کا قدم زمین سے اوپر اٹھتے گئے۔ وہ ایک بھوت کی مانند فضا میں تیرتی ہوئی امجد کے قریب آنے لگی۔ اس کی سرد سانسیں امجد کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور اس کے جسم میں ایک برفیلی سردی دوڑ گئی۔ امجد نے پوری ہمت جمع کی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں پھنس ہو چکے تھے۔ اس کی نظر عورت کے چہرے پر جمی تھی، جہاں وہ خالی گہرائیاں اسے مسلسل گور رہی تھی۔ اچانک عورت نے زور سے کینکے لگایا اور اپنے ہاتھ امجد کی طرف بڑھائے۔ اس کے ناخن لمبے اور نوکیلے تھے، جیسے کہ کوئی جانور کے۔ امجد نے اپنی ساری قوت اکٹھا کی اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی چیخ باہر نکلنے میں کامیاب ہوئی اور وہ اندھا دھند بھاگنے لگا۔ راستہ اتنا تاریک تھا کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ اس خوفناک مخلوق سے دور بھاگنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ہر طرف بس تاریکی اور وحشت تھی۔ اس کے دماغ میں عورت کا بھیانک چہرہ اور وہ خوفناک آواز گونج رہی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ زمین پر گر گیا۔ جب وہ زمین پر گرا تو اسے گاؤں کے چند گھروں کی مدھم روشنی دکھائی دی۔ امجد نے اپنے آپ کو اٹھایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی حالت بے حال ہو چکی تھی اور وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا رہا، کہیں وہ عورت دوبارہ نہ آ جائے۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی اسے چند لوگ دکھائی دیے جو رات کے اس وحشت ناک خاموشی میں کھڑے تھے۔ امجد نے کانپتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور چیخ کر کہا، بچاؤ! وہ عورت، وہ خون کی سرخ چادر والی عورت! لوگوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور بولا، کون سی عورت؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں ہے۔ امجد کی سانسیں اب بھی بے قابو تھی، لیکن اس نے بوڑھی عورت کا ذکر کیا۔ نہیں، میں نے خود اسے دیکھا تھا، وہ میرے ساتھ چل رہی تھی۔ اور پھر اس کی آواز کانپنے لگی۔ بوڑھے شخص نے امجد کو کندھے سے پکڑا اور کہا، بیٹا، تم جس عورت کی بات کر رہے ہو وہ کئی سال پہلے مر چکی ہے۔ یہ گاؤں ایک بھوت کی کہانیوں سے جانا جاتا ہے۔ وہ خون کی سرخ چادر والی عورت جو ہر رات گاؤں کے باہر نمودار ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے قاتل کو ڈھونڈ رہی ہے۔ امجد کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، اس نے گھبرا کر کہا۔ بوڑھے شخص نے گہری سانس لی اور بولا، جو بھی اسے رات کے وقت دکھائی دیتا ہے وہ بچتا نہیں ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم آج زندہ واپس آ گئے ہو، لیکن یاد رکھو
وہ اب بھی تمہارے پیچھے ہوگی۔ امجد کا دل ڈوب گیا۔ کیا وہ واقعی بچ گیا تھا یا وہ عورت ابھی بھی اس کا انتظار کر رہی تھی؟ امجد رات بھر جاگتا رہا۔ بوڑھے شخص کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ وہ اب بھی تمہارے پیچھے ہوگی، یہ الفاظ جو بوڑھے نے کہے تھے اس کے دل میں خوف کی طرح، کھیل کی طرح ٹھوک رہی تھی اس کے دماغ کو۔ وہ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے باہر جھانکتا رہا۔ ہر سائے، ہر آواز، ہر چیز پر اس کی نظر تھی۔ خون کی سرخ چادر میں لپٹی ہوئی وہ عورت اس کے دروازے کے قریب کھڑی ہے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر بوجھ بن رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنے دروازے کے باہر ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ سنی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ چند لمحوں تک ساکت بیٹھا رہا، لیکن کھٹکھٹاہٹ کا سلسلہ جاری رہا۔ کیا یہ وہی عورت ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ امجد کا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور دروازے کی درز سے باہر جھانکا۔ باہر کوئی نظر نہیں آیا، مگر جیسے ہی وہ پلٹنے لگا اس نے ایک سایہ سا دیکھا۔ سایہ اس کے دروازے سے تھوڑا ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ کون ہے؟ امجد نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ امجد کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازے کی کنڈی لگائی اور پیچھے ہٹ گیا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں وہی خوفناک سرگوشی سنائی دی، تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ یہ وہی آواز تھی، وہی عورت کی آواز۔ امجد نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کان بند کر لیے اور دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سرگوشیاں اور تیز ہو گئی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آوازیں اس کے دماغ کے اندر گونج رہی ہوں، تم میرے ساتھ آؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ اس بار دستک اتنی شدید تھی کہ امجد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کی دوسری طرف سے ایک مانوس آواز سنائی دی، امجد دروازہ کھولو، میں خالد ہوں۔ یہ اس کا دوست خالد کی آواز تھی۔ امجد نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر خالد کھڑا تھا۔ خالد کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ خالد نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ امجد نے ترتراتے ہوئے کہا، وہ عورت وہ واپس آ گئی ہے۔ خالد نے حیرت سے امجد کی طرف دیکھا۔ کون سی عورت؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ امجد نے ساری کہانی خالد کو بتا دی کہ کیسے اس نے اس خون کی چادر والی عورت کو دیکھا تھا۔ خالد نے گہری سانس لی اور کہا، یہ سب تمہارے دماغ کا کھیل ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی باتوں نے تمہیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ اس عورت کی کہانیاں سچ نہیں ہیں، بس پرانی داستانیں ہیں۔ امجد نے خالد کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ خالد نے کہا، چلو میں آج رات تمہارے ساتھ رکوں گا۔ صبح ہوتے ہی ہم اس جگہ جائیں گے جہاں تم نے اس عورت کو دیکھا تھا۔ شاید وہاں کچھ ایسا ہو جو تمہیں الجھن میں ڈال دے۔ رات کا باقی حصہ کسی طرح گزارا۔ صبح ہوئی تو دونوں دوست گاؤں کے باہر اس جگہ پہنچے جہاں امجد نے اس عورت کو دیکھا تھا۔ وہاں ایک پرانا اور بے ترتیب قبرستان تھا۔ جیسے ہی امجد اس جگہ کے قریب پہنچا، ایک قبر پر اس کی نظر پڑی۔ قبر پر ایک سرخ چادر پڑی ہوئی تھی اور اس پر خون کے دھبے نمایاں تھے۔ امجد کا دل جیسے رک گیا۔ یہ وہی چادر ہے، اس نے کپکپاتے ہوئے کہا۔ خالد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اچانک ہوا میں ایک مانوس سرگوشی گونجی، تم بچ نہیں سکتے۔
अमजद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें कब्र पर पड़ी उस सुर्ख चादर पर जमी थी जिस पर वाज़े खून के धब्बे थे। खालिद ने भी कब्र की तरफ देखा लेकिन उसे कोई खास फर्क महसूस न हुआ। उसने अमजद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये महज इत्तेफाक है, शायद किसी ने यहाँ कोई चादर रख दी हो, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमजद की नजरें चादर से हट नहीं रही थी। उसके दिमाग में रात का मंजर फिर से ताज़ा हो गया था और उसे यूं लग रहा था जैसे वो औरत अभी अभी यहाँ कहीं मौजूद है, उसके आस पास छुपी हुई और उसे देख रही है। अमजद को ऐसे लगा, नहीं खालिद, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये वही चादर है जो मैंने उस औरत पर देखी थी। अमजद की आवाज में खौफ वाज़ेह था। खालिद ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी ज़हनी हालत ठीक नहीं है अमजद, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, ये तुम्हारा वहम है। गांव की कहानियों ने तुम्हें खौफ में मुब्तला कर दिया है। खालिद ने अमजद को तसल्ली देने की कोशिश की लेकिन अमजद को उसकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। अचानक हवा का एक सर्द झोंका कब्रिस्तान में छलने लगा, दरख्तों की शाखें सरसराने लगी और हर तरफ जैसे अजीब सा सन्नाटा छा गया। अमजद और खालिद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जैसे ही अमजद ने दोबारा चादर की तरफ नजर डाली, उसने देखा कि चादर आहिस्ता आहिस्ता कब्र के ऊपर से सरक रही थी, जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसे हटा दिया हो। अमजद का दिल दहल गया, वो पीछे हटने लगा लेकिन उसकी आंखें उस भयानक मंजर पर जमी रही। खालिद ने भी ये मंजर देख लिया था और उसके चेहरे पर हैरत और खौफ के आसार नमूदार हुए। ये क्या हो रहा है? खालिद ने हिचकिचाते हुए कहा। चादर मुकम्मल तौर पर कब्र के किनारे पर जा गिरी और नीचे एक भयानक मंजर सामने आया। कब्र में एक पुराना ताबूत था जिसका ढक्कन आधा खुला था। ताबूत के अंदर कुछ हड्डियां पड़ी थी और उन पर भी खून के ताज़ा धब्बे थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन पर खून छिड़का हो। अमजद की सांसें रुकने लगी। ये वही है, वही औरत, उसने धीरे से कहा। इसी लम्हे कब्रिस्तान में अचानक एक लरजती हुई आवाज गूंजी, तुम मुझसे नहीं बच सकते अमजद। ये वही सरगोशी थी, वही औरत की खौफनाक आवाज। खालिद ने अमजद का बाजू पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। दोनों दोस्त भागने लगे लेकिन हवा में औरत की सरगोशियां उनका पीछा कर रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे वो आवाज हर तरफ से आ रही हो, कब्रिस्तान की दीवारों से टकरा रही हो और उनके दिमाग में गूंज रही हो। अमजद का दिमाग सुन्न हो चुका था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और हर सांस उसके लिए बोझ बन रही थी। खालिद ने पूरी ताकत से अमजद को खींचा और दोनों कब्रिस्तान से निकलकर गांव की तरफ भागने लगे। गांव पहुंचते ही दोनों एक सुनसान गली में रुक गए। अमजद की हालत खराब थी, वो तरतरा रहा था और उसकी आंखों में खौफ छाया हुआ था। खालिद ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, सब ठीक हो जाएगा, हमें किसी मौलवी साहब से मिलना चाहिए, शायद इस मसले का हल निकल जाए। अमजद ने बेयकीनी से सर हिलाया, नहीं खालिद, वो औरत मुझे छोड़ने वाली नहीं, वो मेरी जान लेने आएगी। खालिद ने अमजद को मजबूती से पकड़ रखा था। नहीं, हम उसे शिकस्त देंगे, हम किसी आलिम से मिलेंगे और उस आसिफ को खत्म करने का रास्ता ढूंढेंगे, तुम्हें हार मानना नहीं चाहिए। अचानक अमजद की आंखों में एक अजीब चमक आई, क्या ये मुमकिन है? क्या वाकई हम उसे खत्म कर सकते हैं? खालिद ने मजबूती से कहा, हाँ, हम कोशिश करेंगे लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। दोनों दोस्त तय कर चुके थे कि वो मौलवी साहब से मुलाकात करेंगे और इस आसिफ का हल तलाश करेंगे, लेकिन क्या वो वाकई इस औरत से बच पाएंगे? क्या वो खून की सुर्ख चादर वाली औरत का राज खुल सकेगा या ये भयानक साया हमेशा उनके सर पर मंडलाता रहेगा? दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी तो अहमद BLH1 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।